السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، خروج صفوان بن أمية معه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وإسلامه رضي الله تعالى عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن وخرجوا معه صفوان بن أمية وهو كافر وأرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره سلاحه 100 درع بأداتها. فقال صفوان بن أمية طوعا أو كرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية رادة فأعاره. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين فشهد حنينا والطائف. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية. فجعل صفوان بن أمية ينظر إلى شعب المرء النعماء وشاء ورعاء فأدام النظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه. فقال أبا وهب يعجبك هذا الشيء؟ قال نعم هو لك وما فيه. فقال صفوان بن أمية عند ذلك ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسلم مكانه. أخرج الإمام أحمد عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين ذراعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال فداع بعدها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له. قال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اسی ضمن میں مضمون آیا تھا صفوان بن امیہ کے قصے. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو ابو جہل یہ لوگ اس سے پہلے مر چکے تھے. یہ لوگ بدر کے قصے ہو چکے تھے، بدر کا بھی ہو گیا تھا، احد کا بھی ہو گیا تھا. سارے قصے سے فراغت کے بعد آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. تو جتنے مخالفت کرنے والے تھے ان کی دو قسمیں تھی. ایک قسم تو وہ تھی جو سلیم الفطرت تھے، جو اسلام کے بارے میں سوچتے تھے کہ بھی اسلام کیسا ہے، سوچو، اس کی تحقیق کرو. تو مکہ جب فتح ہوا تو وہ تو سب مسلمان ہو گئے. انہوں نے کوئی لڑائی بڑائی نہیں کی، بغیر لڑائی بڑائی کے اسلام میں داخل ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے مزاج میں سختی تھی، ان میں صفوان بن امیہ تھے، جو لڑنے بڑھنے کے لیے ہر وقت تیار تھے کہ مر جائیں گے لیکن مسلمان نہیں بنیں گے. ان میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے، ان میں یہ صفوان بن امیہ بھی تھے، ان میں ابو محذورہ بھی تھے. یہ سارے کے سارے لوگ تھے کہ جن کے مزاج میں سختی، جن کے مزاج میں ضد، عناد
مقابلہ کرنا، خواہ بحث کرنا، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب تو جو حکومت ہی آ گئی ہمارے پاس، مکہ کی زمین ہی آ گئی ہماری، لیکن پھر بھی وہ لوگ لڑنے مارنے کے لیے وہ تیار تھے، وہ لوگ کوششیں کرتے تھے۔ ان میں یہ صفوان بن امیہ بھی تھے۔ تو صفوان بن امیہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو صفوان بن امیہ نے صاف انکار کر دیا، اگر مسلمان نہیں بنوں گا۔ آپ نے فرمایا سوچ لو، اور تمہیں جو ہے 2 مہینے کی ہم نے ویزا نہیں دیا، بلکہ تم کو ہم نے 4 مہینے کا ویزا دیا ہے۔ 4 مہینے تک مکہ میں رہو، مکہ فصیح فی الارض 4 اشہر، یہ قرآن شریف میں آیت ہے کہ 4 مہینے تک یہ لوگ چرے پھرے، چلو ہماری طرف سے تمہیں 4 مہینے کا ویزا ہے، مکہ میں رہو، کفر کی حالت میں رہو، جو حالت میں رہنا ہے رہو، لیکن کفر کی حالت میں اگر رہنا چاہتے ہو تو 4 مہینے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے آپ کو نہیں ملے گا۔ اپنی زمینیں بیچو، اپنی ساری چیزیں بیچ باچ کر اپنے کسی جہاں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ، تمہیں قتل نہیں کریں گے آپ۔ 4 مہینے میں اپنا فیصلہ کرو۔ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا اس کے بعد سے 4 مہینے تک کا تمہیں گنجائش ہے۔ صفوان بن امیہ نے یہ سن لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پیش آ گیا حنین کا۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہیں مانگی، ان کے پاس درہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، تو انہوں نے کہا میں درہیں تو دوں گا، لیکن یہ کہ بھائی غصباً یا محمد، بھائی اب تو طوعاً او کرہاً، یہ جملہ کہا، طوعاً او کرہاً، کہ میں آپ کو درہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ آپ ایک دم غصے سے مانگتے ہیں، دادا گیری سے مانگتے ہیں، کیونکہ حکومت تو آپ کی ہے، یا مجھے اختیار ہے دوں نہ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں چیز تمہاری ہے، تمہیں اختیار ہے، تم دو گے تو میں اس کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہوں، اگر کوئی ضائع ہو گئی تو وہ بدل کی اس کا رقم دے دوں گا یا دوسری زرہ دے دوں گا، معاملے کے طریقے پر رہے گا۔ یہاں اسلام اور کفر کا کوئی معاملہ نہیں آئے گا کہ بھائی تم کافر ہو، ہمارے ملک میں ہو، چلو تمہاری چیز ہم لے لیں گے، یہ چیز نہیں ہے، یہ تو عاریت ہے، میرے پاس امانت ہے، میں لوٹاؤں گا اس کو۔ کہا بہت اچھا۔ اب جب روانہ ہونے لگے تو واپس آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو حنین آپ جا رہے ہو تو میں بھی چلوں؟ اب فرمایا چلو۔ یہ پہلا غزوہ ہے اسلام کا اور آخری غزوہ ہے کہ اسلام کے کسی غزوے میں، کسی جہاد میں مشرکین ساتھ نہیں ہوئے، لیکن مقابلہ تو مشرکین سے ہوتا تھا، وہ کیسے ساتھ ہوں گے؟ لڑائی جو ہوتی تھی وہ تو بے ایمانوں سے ہوتی تھی، تو مقابلہ تھا تو وہ مخالف پارٹی ساتھ کیسے رہے گی یہاں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، چلو ہمارے ساتھ، ہمارے اخلاق دیکھو، ہماری دعائیں دیکھو، ہمارے رات دیکھو، نمازیں دیکھو۔ جب صفوان بن امیہ نے اجازت لی تو دوسروں کی بھی ہمت ہو گئی، وہ بھی آ کے اجازت لینے لگے۔ مشرکی یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہے، مسلمان تو ہیں ہی، تو ان میں ابو محذورہ بھی تھے، بڑے چودھری تھے، کہا میں بھی چلوں؟ آپ نے کہا ہاں چلو۔ کئی لوگ تھے، 7-8 نوجوان تھے، اوباش قسم کے، دادا قسم کے، خراب قسم کے، آپ نے سب کو اجازت دی ہمارے ساتھ چلو، بس یہ کہ ہمارے ساتھ چل کر کوئی فتنہ نہ کرنا، بھئی ہمارے قافلے میں چل رہے ہو اور ہمارے قافلے میں چل کر کوئی لڑائی کی بات کر رہے، کوئی فتنے کی بات کر رہے، یہ نہیں۔ اذان سنو، نمازیں دیکھو، نماز تو تم پڑھو گے نہیں، کوئی نماز پڑھنی ضروری بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، تو اس لیے تو تم ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے ہو، اس لیے لیکن تم دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سفر کے اندر آدمی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اور معاملات میں پہچانا جاتا ہے، خالی تقریر سے پہچانا نہیں جاتا۔ یہ تقریر کر لی کہ سب بہت اچھے ہیں، یہ کرنا، آپ معاملہ کرو۔ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی کی بہت تعریف کر رہا تھا کوئی آدمی، تو حضرت عمر نے کہا تم بہت تعریف کر رہے ہو، تم نے معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ شادی بیاہ کا معاملہ، کاروباری معاملہ پہ کیا ہے؟ یہ کرنا، میں کہا پھر تعریف مت کرو، یا تمہارے خاندان میں کوئی لڑکی وغیرہ سے، لڑکے سے کسی کا نکاح ہوا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے،
تو پھر تعریف مت کرو. ہمیشہ یاد رکھنا کبھی کسی کی تقریر سے متاثر مت ہونا، کسی کے علم سے متاثر مت ہونا. کوئی بہت اچھا قرآن پڑھے متاثر مت ہونا. امامہ پہن لے وے، سرما لگا لے وے، یہ اثر کی چیز نہیں ہوتی. یہ میری نصیحت یاد رکھنا. اثر کتنا لینا؟ جتنی دین کی بات بتا رہا ہے اتنا اثر لینا. یہ جو دین کی بات بتا رہا ہے، ہاں یہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، دین کی بات بتا رہے ہیں، ڈھنگ کی بتا رہے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، بس اتنا اثر. لیکن بعد میں یعنی لمبا چوڑی ڈیل کرنا ان کی تقریر کی وجہ سے دھوکے میں پڑو گے. یہ میں خود آپ کو نصیحت کرتا ہوں. کوئی بہت اچھی تقریر کرے اور تم اس کی تقریر کی وجہ سے اگر ڈیل کرو گے تو دھوکے میں پڑو گے. معاملہ کرو اس کے ساتھ کہ معاملہ کا کلیئر ہے کہ نہیں. آدمی خالی تقریر کرنے سے آدمی جنت میں نہیں جاتا، خالی علم سے جنت میں نہیں جاتا. علم تو شیطان کی طرف سے بہت تھا. ایسا بڑا عالم تھا کہ 30,000 سال تک یعنی فرشتوں کے سامنے ایمان کا بیان کیا ہے، جنتی بن گیا. معاملہ کرو، اس کا دایاں بایاں دیکھو. یہی معاملہ ہے، یہی چیزیں شادی بھی ہے کہ خالی چہرہ مہرہ دیکھ کر شادی نہیں کی جاتی. دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کیسا ہے اس کا، اس کے خاندان کا معاملہ کیسا ہے، ان کی زبانیں کیسی ہیں، ان کی چیزوں، ان کے جو ہے یعنی اخلاق کیسے ہیں. اس کے بعد جو ہے شادی کا معاملہ ڈالا جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تقریر سے متاثر نہیں کیا. حالانکہ حضور سے زیادہ اچھی تقریر کرنے والا کون تھا؟ اور بڑے بڑے ساتھ ہیں، ابوبکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، عثمان بھی ساتھ ہیں، خالد بن ولید ساتھ ہیں. بڑے بڑے ستون اسلام کے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تم ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ ہمارے اخلاق، ہمارا معاملہ دیکھو تم کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، وہ دیکھو تم، اور ہمارا معاشرہ دیکھو. تو ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی کسی کی تقریر سے اثر کتنا لینا؟ دین کا. بھائی دین کی بات بتا رہا ہے، زکوٰۃ کی بات بتا رہا ہے، بہت اچھا زکوٰۃ نکال لو بھائی. بھائی نماز کی بات بتا رہا ہے، بہت اچھا نماز پڑھ لو بھائی. بھائی آپ اچھا جو ہے ماشاء اللہ کوئی اچھا وظیفہ حدیث کا بتا رہا ہے حوالے کے ساتھ، قبول کر لو. لیکن دل کرنا، معاملہ کرنا، وہ جو ہے برابر قریب سے دوربین کی آنکھوں سے دیکھ لینا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا. جب ساتھ لیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا خیمہ الگ. بھائی مسلمان کے خیمے میں تو یہ نہیں رہیں گے، مشرکین کا خیمہ الگ رہتا تھا، مسلمانوں کے خیمے الگ رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ الگ رہتا تھا. سارے خیمے سب کے الگ الگ. چلتے چلتے کئی قصے ہوئے سب کے سفر کے اندر. اب صفوان بن امیہ سمجھدار آدمی، مالدار آدمی اور بہت سمجھدار، سب کچھ دیکھنے والا. اس نے دوسرے تو فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن حضرت عمر فوراً مسلمان نہیں ہوئے. حضرت عمر نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گا، بعد میں مسلمان ہوئے سوچ سمجھ کر. یہ معاملہ صفوان بن امیہ کا تھا. ساتھ چلے تو راستے میں بہت قصے ہوئے. ایک قصہ ہوا حضرت بلال کا، چونکہ بلال بھی ساتھ تھے. یہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال بھی ساتھ تھے. تو جب بھی نماز کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے حضرت بلال. یہ کہتے کہ بلال اذان دو، تو حضرت بلال جو ہے خیمے سے نکل کر اذان دیتے. تو مسلمان بھی سنتے، یہ مشرکین بھی سنتے، ساتھی ہیں مشرکین، یہ سنتے. تو یہ مشرکین جو ہے یہ آپس میں مذاق اڑاتے، مسلمان تو جواب دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر جواب دیتے باقاعدہ، اور یہ مشرکین جو ہے مذاق اڑاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ یہ آواز کون؟ آپ تو خیمے میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کہ یہ کون؟
بلال کی اذان جب بلال اذان دینا شروع کرتا ہے یہ کون زور زور سے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ کون کہتا ہے؟ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزانہ یہ چیز ہونے لگی بھائی جہاں اذان ہوئے تو یہ زور زور سے کانٹے مارے، ہنسیں، مذاق کرے، تو ظاہری بات ہے کہ خیمے تو سب قریب قریب میں، کوئی 200 کلومیٹر دور خیمہ تو لگا نہیں ہے بھائی، ایک ہی وادی میں خیمے لگے ہیں، کسی کا دائیں، کسی کا بائیں، کسی کا آگے، کسی کا پیچھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا من ہؤلاء الذین یرفعون اصواتهم عند النداء، بھئی یہ لوگ کون ہیں جو بلال اذان دیتے ہیں تو زور زور سے کہہ مارتے ہیں، ہنستے ہیں؟ تو کچھ صحابہ نے کان میں آ کر کہا کہ حضرت وہ ٹولی آئی ہے نا، ٹولی سمجھ گئے نا، یہ مشرکین کی جو ٹولی ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہ لوگ ہیں۔ ہم نے فرمایا اچھا، اب دیکھو نبی کی اخلاق، حضور نے فرمایا ان کو جمع کرو۔ تو آپ کا خیمہ ہوتا تھا، خیمے میں تو کسی کو بلاتے نہیں تھے، خیمے کے باہر آپ کی جو ہے بیٹھک لگ جاتی تھی، اور وہ جو بھی بات ہوتی تھی خیمے کے باہر جو ہے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہاں بات کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ان لوگوں کو، سب جمع ہوئے، فجمعوا یا فجمعوا، جمع ہوئے یا جمع کیے گئے۔ آ جاؤ بھی، آ جاؤ بھی، تم بھی آ جاؤ، صفان تم بھی آ جاؤ، معذورہ تم بھی آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، بیٹھ گئے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھائی اذان دے رہے تھے بلال تو زور زور سے آپ لوگ ہنس رہے تھے، یہ کیا میٹر ہے، کیوں ہنس رہے تھے؟ تو سب نے کہا کہ ہم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جرت کا مزاج تو تھا، دادا گیری کا مزاج تو تھا ہی، لڑنے بڑھنے کا مزاج تو تھا ہی، تو جواب بھی انہوں نے ایسے ہی دیا، ہم تو بلال کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھی بلال کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ ہم اس لیے مذاق اڑا رہے تھے کہ بلال ہمارا غلام تھا مکہ میں، ہم اس کی پٹائیاں کرتے تھے، لاتے مارتے تھے، دھکے مارتے تھے، اس کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتے تھے اس کا، اور اس کو بہت مارتے تھے، بہت کام لیتے تھے، اونٹنیاں چرانے کا، بکریاں چرانے کا اور سامان اٹھانے کا، اور آج مؤذن بن گیا، اور وہ بھی نبی کا مؤذن، یعنی ڈگری اوپر ہو گئی اس کی، غلام آدمی اور مؤذن۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، یعنی سمجھیے کہ یہ بلال کی وجہ سے کہ بلال جو ہے یہ نبی کا مؤذن بن گیا، ڈگری اوپر ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ بات کر رہے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ دیکھو۔ اچھا تو بلال کا مذاق اڑا رہے تھے، شاعر اسلام کا مذاق ہے یہ، کوئی آدمی مسجد کے مذاق اڑائے تو مسلمان برداشت نہیں کرتا، اذان کے مذاق اڑائے مسلمان برداشت نہیں کرے گا، کوئی داڑھی کے مذاق اڑائے، بھلے داڑھی نہیں رکھا ہو اس نے لیکن داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو بھی مسلمان کو غصہ آئے گا۔ شاعر اسلام کہتے ہیں اسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھا تم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے تو اچھا مجھے یہ بتاؤ، چلو قولوا مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہتا تھا ویسا کہو، یعنی جیسے بلال نے اذان کی ویسا کہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اذان سیکھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک سوال اور کیا، ایکم اعلی صوت و اندھا صوت، بھائی تم لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے ایک آواز جو ہے بہت زور زور سے آ رہی تھی، اونچی آواز، ارفع صوت، تم میں سے ایک کی آواز بہت اونچی تھی، وہ جیسے تم اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تھے، ایک کہتا اللہ اکبر ایسے زور زور سے کہہ رہا تھا، وہ کون تھا تم لوگوں میں سے؟ تو سب نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف، یہ تھا حضرت، یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے مشرک تھے، یہ تھا۔ تو آپ نے ابو محذورہ سے کہا آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اب جب وہ قریب آنے لگے تو ڈر رہے تھے، آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ فرمایا حضرت میں نے مذاق اڑائی ہے، آپ مجھے قریب بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو اشارہ کر دو کہ اسے قتل کرو۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا،
نبی اشارہ بھی نہیں کرتا، نبی قتل کا حکم بھی نہیں دیتا، وہ تو بہت آخری درجے میں آپریشن ہوتا ہے۔ کسی کا اگر ہاتھ میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر پہلے آپریشن نہیں کرتا، پہلے اینٹی بایوٹک دیتا ہے، آئنٹمنٹ دیتا ہے، پہلے جب مرہم لگواتا ہے اور اینٹی بایوٹک دیتا ہے، ابھی اینٹی بایوٹک سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا، وہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی، اس کی دوسری اینٹی بایوٹک دیتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے اینٹی بایوٹک سے فائدہ ہو جائے، پھر جب بالکل فائدہ نہیں ہوتا، نہ اینٹی بایوٹک سے فائدہ ہے نہ مرہم سے فائدہ ہے، پھر ڈاکٹر اخیر میں فیصلہ کرتا ہے آپریشن کا۔ اسی طریقے سے یہ قتال جو ہے یہ آخری درجے میں ہوتا ہے، پہلے تو اخلاق کا اینٹی بایوٹک دیا جاتا ہے، اخلاق کا مرہم لگایا جاتا ہے، محبتوں کا مرہم لگایا جاتا ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو زہریلا گھوڑا ہے، اب اس کو تو نکالنا ہی پڑے گا ورنہ پورا بدن سڑے گا، پھر ڈاکٹر جو ہے خدا نہ کرتا وہ ہاتھ کاٹتا ہے یا پاؤں کاٹتا ہے، اس کے بعد آخری مرحلے میں تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اینٹی بایوٹک دیں گے، پہلے اخلاق سے بات کریں گے تم سے، قریب آؤ، قریب کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو بلال جیسا کہتے تھے کہو، تو اب معذورہ کہنے لگے میں نے اذان تو سیکھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں سکھا رہا ہوں، یہ جب حضور مشرک کو اذان سکھا رہے ہیں، وہ تو مشرک ہے بیٹھا ہوا سامنے آدمی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جیسا اذان کہہ جاتے تھے ویسا حضور کہتے تھے، وہ کہتے تھے، پھر کہا کہو حی علی الصلاۃ، تو انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ، آپ نے کہا زور سے کہو، تو وہ گھبرا رہے تھے، سامنے آ گیا نا معاملہ، جو سارے صحابہ کھڑے ہیں، صفوان بن امیہ بیٹھے ہیں قریب میں، سب یہ مشرکین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سب ہے، اور سب کے سامنے یہ معاملہ حنین کی وادی میں یا حنین جاتے ہوئے راستے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا کہو حی علی الصلاۃ، انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ، آپ تو زور سے کہو حی علی الصلاۃ، آپ نے کہا اور زور سے کہو حی علی الصلاۃ، اور زور سے کہو حی علی الصلاۃ، جب پوری اذان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ بھی کہلوایا حضور نے، ان کے زبان لا الہ الا اللہ بھی کہا انہوں نے، تو جب حضور نے پوری زبان ان کو کہلوا دی، پوری اذان کہلوا دی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے ان کی پیشانی پر پھیرا، بال ان کے تھے یہاں، پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے دل تک لے گئے اور ایک دعا کی، اللہم اشرح صدرہ للاسلام، اے اللہ زبان سے تو میں نے کلمہ نکلوا دیا ہے اس کے، لیکن اس کے دل میں اتارنا یہ تیرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، دل میں تو اتارے گا۔ یہ اخلاق جب دیکھے ابو محذورہ نے تو ابو محذورہ تو اسی وقت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اب اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ دیکھو قرآن سے متاثر نہیں ہوا یہ آدمی مکہ فتح ہو گیا پھر بھی متاثر نہیں ہوا، یہ آدمی معجزے سے متاثر نہیں ہوا، یہ ہلا ہے وہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے ہلا۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا بہت، یہ ایک آدمی مسلمان ہوا یہ سفر میں، ابھی صفوان بن امیہ اور دوسرے چھوکرے وہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو محذورہ جب مسلمان ہوئے تو بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، ایک میری درخواست ہے، ایک درخواست اگر آپ مجھے میری قبول کریں۔ اب نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ یہ کہ میری درخواست یہ ہے کہ یہ بلال یہ مدینہ کا حرم شریف کا مؤذن ہے، مدینہ منورہ کا، اب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو مجھے آپ حرم شریف کا مؤذن بنا دیجئے، اذان کا مزہ اڑانے والا، یہاں مکہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ مکہ میں ایک ہی مسجد تھی حرم شریف، باقی مسجدیں تھی نہیں، وہاں مدینہ منورہ میں 2-4 مسجدیں تھیں، وہاں حرم کے مؤذن مدینہ میں حضرت بلال تھے، تو انہوں نے کہا مجھے آپ مکہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ تو آپ نے اعلان کیا سب کے سامنے، بھائی سنو، ہمارا مؤذن مدینہ منورہ میں بلال ہے،
اور ہمارا مؤذن حرم مکی میں ابو محذورہ ہے. نو مسلم کو مؤذن بنا دیا. نو مسلم ہے, 1 گھنٹہ ہوا مسلمان ہوئے, 1 گھنٹہ, اور حضور نے اعلان کر دیا. آپ کے اعلان کے بعد تو پھر کسی اور اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آپ نے کہا کہ ہمارا مؤذن مدینہ کا بلال اور مکہ کا مؤذن ابو محذورہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی مستقل اذان دیتے رہے, کیونکہ حضور مؤذن بنا کے, لیکن مزاج میں سختی تھی ان کے. ابو محذورہ ہے, مزاج میں سختی ہوتی ہے بعض لوگوں کی, شدت تھی مزاج کے اندر. تو یہ حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ کہتے تھے ابو محذورہ مکہ میں. حی علی الفلاح 4 مرتبہ کہتے تھے. تو صحابہ ان کو ٹوکتے تھے, خبر کہتے تھے کہ بلال تو 2 مرتبہ کہتا ہے وہاں مدینہ میں, تم 4 مرتبہ کہتے ہو یہاں. بھئی یہ بھی مرکز ہے وہ بھی مرکز ہے, تو ساری دنیا میں لوگ کیا لے کے جائیں گے؟ کہیں مکہ کی اذان الگ ہے, مدینہ کی اذان الگ ہے. اشکال کی چیز ہوتی تھی نا, دونوں مرکز ہیں. لوگ مکہ مکرمہ بھی آتے ہیں, لوگ مدینہ منورہ بھی آتے ہیں. آپ بلال کی طرح اذان دو. صدیق اکبر بھی کہتے تھے بھائی بلال امیر تھے, صدیق اکبر حضور کے انتقال کے بعد امیر بنے. بے ابو معذورہ تم بلال کی طرح اذان دو, بلال جیسا دیتے ہیں نا ویسا. ابو معذورہ نے کہا کہ نہ, میں تو 4 مرتبہ کہوں گا حی علی الصلاۃ. تو صحابہ نے ابو بکر سے کہا کہ ان کو ہٹا دو, دوسرا مؤذن لے آؤ. صدیق اکبر رو دیے, یوں کہا حضور نے جو رسی باندھی ہے ابو بکر اسے توڑ نہیں سکتا. حضور نے طے کیا ہے, میں نے طے نہیں کیا, سب کے سامنے طے کیا ہے. میں اس کو سمجھاؤں گا کہ 4 مرتبہ تم حی علی الصلاۃ مت کہو. تو 1 مرتبہ صدیق اکبر نے ان کو بلایا سب کے سامنے, بھائی تم 4 مرتبہ حی علی الصلاۃ کیوں کہتے ہو؟ ہم تو یہ منع کرتے ہیں بلال کی طرح اذان دو, آپ وجہ کیا؟ یہ کہا دیکھیے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ پڑھوایا تھا حی علی الصلاۃ, تم سب گواہ ہو. تو صدیق اکبر اور صحابہ نے کہا بھائی 4 مرتبہ تم کو اس لیے پڑھوایا جائے کہ تم ڈر رہے تھے. حضور نے کہا کہو حی علی الصلاۃ, تو تم نے آہستہ سے کہا حی علی الصلاۃ. آپ نے کہا ارفع صوتک, ذرا زور سے کہو حی علی الصلاۃ. ارے بھائی اور زور سے کہو حی علی الصلاۃ. ارے بھائی اور زور سے کہو حی علی الصلاۃ. تو یہ 4 مرتبہ تم کو یعنی اذان دینے کا نہیں کہا, تم ڈر رہے تھے, تو تمہارا ڈر دور کرنے کے لیے یہ حضور نے کہا. ایک نانا حضور نے جتنا سکھایا میں تو اتنا ہی کہوں گا. تو پوری زندگی وہ اذان دیتے رہے حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ. اسی لیے بعض مذاہب میں 4 مرتبہ یہ حی علی الصلاۃ کہی جاتی ہے اذان. بعض ملکوں میں آپ جاؤ گے وہی حدیث لیتے ہیں وہ لوگ. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا, پھر صدیق اکبر دوسرے جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ اب مدینہ کی طرح اذان ہوگی بھائی, اب 4 مرتبہ مت کہنا حی علی الصلاۃ. وہ آخر تک نہیں ہٹے اپنے. حضور نے مجھے اتنا سکھایا, صحابہ کہتے تھے وہ تو سکھائے نہیں تم کو, تم ڈر رہے تھے. تو حضور نے کہا ذرا اور ذرا اور ذرا اور ذرا اور, تو تم نے اسے پکڑ لیا. چونکہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, پھر حجۃ الوداع ہوا, یہ ہوا, تو حضور کا یعنی زیادہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں, تو زیادہ معاملہ ان کے ساتھ پڑا نہیں. تو کئی مرتبہ لوگوں نے آ کر شکایت کی صدیق اکبر سے, ان سے, تو کہتے رہے کہ نہ مجھے جتنا, میں تو بھی حضور نے جتنا کہا اتنا کروں گا. یہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. اب معاملہ آیا صفوان بن امیہ کا. حنین میں مال بہت آیا. حنین میں باندیاں, غلام, سونا چاندی, گھوڑے, بہت مال آیا, زمینیں. جب مال آیا تو صفوان بن امیہ جو ایک وادی میں کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے, ایک وادی تھی اس کے اندر گھوڑے, باندیاں, سونا چاندی سب ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, تو کھڑے کھڑے ایسے دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, آپ نے فرمایا صفوان کیا دیکھ رہے؟ میں کہا تو مال دیکھ رہا, وہ سونا چمک رہا ہے,
وہ چاندی کے اینٹیں چمک رہی ہیں، وہ جو ہے پیسے چمک رہے ہیں، دینار درہم، اور یہ باندیاں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہیں، اور یہ غلام، یہ سارا. تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کیا آپ کو میں پسند ہے یہ ساری چیز؟ لیکن عادت کس کو پسند نہیں ہوگی؟ تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا ہوا لکا وما فی، زمین بھی تیری اور زمین کے اندر جتنا مال یہ رکھا ہوا ہے اوپر وہ سارا کے سارا تیرا، ہدیہ میری طرف سے، جا. ہوا لکا وما فی، یہ صفوان بن امیہ کو حضور نے ہدیہ دے دیا، جا. تو صفوان بن امیہ چہرہ دیکھنے لگے حضور کا، تو ہو اتنا بڑا دل، یعنی اتنا بڑا دل کہ تو پورے مسلمانوں کا یعنی مال غنیمت زبردست. اور آپ نے فوراً اعلان کر دیا، ہو یہ حدیث کے جملے ہیں، ہوا لکا وما فی، زمین بھی تیری، زمین کے اوپر یہ ٹکڑا جتنا ہے نا پورا تیرے نام پر. اس زمانے میں لکھ کے دے دیتے تھے، مہر لگا کے، تو لکھ کے بھی دے دیا ابھی یہ زمین بھی تمہاری اور اس کے اوپر جو مال ہے سارا کا سارا تمہارا. تو صفوان بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے. فرمایا کہ کہیں میرا مذاق تو نہیں ہو رہا یار؟ اب نے فرمایا نبی ایسے مذاق نہیں کرتا، یہ آپ کا ہے، لے لو. تو اسی وقت صفوان بن امیہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ مسلمان بن گئے، رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے صفوان بن امیہ. یہ وہاں مسلمان بنے، بہت مزاج کی سختی کی طرف. اب سے جب مسلمان ہو گئے تو حضور سے جب غزوہ ختم ہو گیا تو حضور نے فرمایا بھائی صفوان کہاں ہے، بلاؤ، میں صفوان کو بلاؤ. اب یہ گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بن گئے، گھبرائے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے 100 درہیں لی تھی، تو اس غزوے میں بھاگم دوڑی میں کچھ درہیں گم ہو گئی، کچھ درہیں جو ہے وہ ٹوٹ گئی، جیسے کہتے ٹوٹ گیا، کچھ گم ہو گیا. تو اب جو ہے یہ درہیں رکھی ہیں، آپ یہ درہوں میں دیکھ لو تمہاری درہیں ہیں کہ نہیں، کہ دیکھ لو پہلے. اور پھر کتنی کم ہے، 100 لی تھی تو 90 ہے تو 10 مجھے دینی ہے، 80 ہے تو 20 مجھے دینی ہے، 95 ہے تو 5 مجھے دینی ہے، یا 5 کے پیسے. یعنی وہ وعدے میں سارا مال تو دے چکے ہیں، اب معاملات کلیئر کر رہے ہیں، بھائی جتنا تمہارا حق ہے وہ تم لے لو. تو صفوان بن امیہ رو دیے، یوں کہا کہ اجے حضرت اب تو مجھے ایک ذرا بھی نہیں چاہیے، ایک ذرا بھی مجھے نہیں چاہیے. لیکن آپ نے تو کتنا سارا مجھے دے دیا. یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ نہیں کہ ابھی اتنا دے دیا ابھی کیا لینا دینا، جا چھوڑ دے بھائی، یہ نہیں. دے دیا ہے بہت کچھ، باندھیا دے دیے، غلام دے دیے، سونا دے دیا، چاندی دے دی، سب کچھ دے دیا. اب جو آپ ذرا کیسا مانگتا ہے تو نہ. کسی نے باقاعدہ سب کے سامنے بلا کر حساب کتاب کلیئر کیا. یہ کہا کہ نہیں بھائی وہ میرا تمہارا معاملہ ہے، یہ تو میں نے تمہیں ہدیہ دیا ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ تو معاملہ ہے. بتاؤ یہ تمہارا نے کہا زریں میری ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، میں اس کو ہاتھ میں لگاؤں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. یہ بن گئے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو عمیر ابن وہب ساتھ تھے، عمیر ابن وہب سمجھ گئے نا، وہ جو عمیر ابن وہب ساتھ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، واہ 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 واہ. آج مجنون کا خواب پورا ہو گیا، آج مجنون کا خواب پورا ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں اسلام دے دیا. میں دعا کرتا تھا کہ اللہ صفوان بن امیہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا، تو مجھے ذریعہ بنا اس کی ہدایت کا. اب صفوان بن امیہ کی بیوی کو اطلاع ہوئی، وہ تو پہلے مسلمان ہو چکی تھی. یہ اب عمیر ابن وہب نے خبر بھیجی یسار کے ساتھ کہ بھابھی کو کہو خوشخبری خوشخبری. کیا یہ تو بھائی مسلمان ہو گئے. صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر تو ان کے بڑے کارنامے چلے. اب حنین کا غزوہ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی چل رہا ہے. تو حنین کے موقع کے اوپر مال جو بہت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مال نہیں دیا. 2 قسم کے صحابہ تھے نا، ایک انصار مدینہ والے اور ایک مہاجرین مکہ والے.
تو مہاجرین جتنے تھے ان سب کو حضور نے بہت مال دیا، لے جاؤ بھائی، یہ گھوڑے بھی لے جاؤ بھائی، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ اور انصار جو تھے مدینہ والے، ان کو حضور نے مال نہیں دیا۔ تو انصار کے دل کے اندر بات آئی کہ ارے بھائی، مال تو سب کو ملا، ہم لوگوں کو تو ملا نہیں۔ تو ان کے چودھری تھے سعد ابن عبادہ، وہ بھی سفر میں ساتھ تھے، سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن عبادہ کے پاس گئے یہ انصار چھوکرے صحابہ، یعنی میں چھوکرے کا جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ ینگ پارٹی جو تھی، سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بہت سوچ سمجھ کر زبان سے جملہ نکالے گا، لیکن ینگ پارٹی جو ہوگی وہ کچھ بھی بول دے گی۔ وہ آئے اور آ کر کہا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت دیکھو سب کو مال ملا ہے لیکن ہم لوگوں کو مال نہیں ملا، اس لیے ہمارے بھی دل میں آتا ہے کہ کچھ 2-4 گھوڑے ہمیں مل جاتے، 2-4 تلواریں ہمیں مل جاتی، 2-4 ٹکڑے سونے کے ہمیں مل جاتے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا بھی میں کیا کروں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھیں گے میں کو جواب دوں گا۔ سعد بن عبادہ کو جناتوں نے قتل کیا، جب وہ ہمیشہ ان کا تھوڑا سا ٹکراؤ رہتا تھا، حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی۔ حضرت عمر نے کہا بھی مدینہ کے مرکز میں رہنا ہے تو ہماری مان کے چلنی پڑے گی، نہیں تو آپ چلا جاؤ جہاں جانا ہوا۔ کیا حضرت عمر نے ان کو کہہ دیا فیصلہ، حضرت عمر کا اجتماعیت ہے، اجتماعی ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا اگر حضور نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا دوں گا حضور کو کہ میری قوم تھوڑی سی۔ اب وہ باتیں ہونے لگی، وہ مہاجرین مال لے کر آتے تھے نا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی خیمے میں مہاجر بھی ہے، ایک ہی خیمے میں انصاری بھی ہے، تو مہاجرین جو ہے وہ ہدیہ لے کر آ گئے حضور دے دے، اور وہی خیمے میں وہ انصاری بیٹھا ہے تو وہ کہے گا اس کو تو کچھ نہیں ملا، تو دل میں بات آتی ہے۔ تو آپس میں انصاروں نے کہا کہ مدینہ کے تھے انصار، یوں کہا کہ بھئی ہم کو تو مال دیا نہیں۔ تھوڑی سی قافلے کے اندر باتیں چلنے لگی، حضور کے کان تک پہنچی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلایا سعد بن عبادہ کو، ان کا جواب سننا سعد بن عبادہ کا، سب کے سامنے بلایا۔ سعد بن عبادہ تم انصار کے چودھری ہو، میرے کان تک بات پہنچی ہے کہ تمہاری قوم، تمہاری جماعت کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ مال آیا تو نبی نے مہاجرین کو دیا، ہم انصار کو نہیں دیا۔ یہ بات میرے کان تک پہنچی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ سوال کیا۔ اور یہ بات بھی پہنچی ہے کہ تمہارے انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہم نے ساتھ دیا، مدینہ میں مکان ہم نے دیا، مدینہ میں ہم نے ٹھہرایا، مکہ والے دھکا دے رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں سارا رہنا سہنا، مسجد بنانا، قربانی دینا، عورتیں ہماری بیوائیں ہوئی، بچے ہمارے یتیم ہوئے۔ یہ جملے تم انصاروں کے زبانوں سے نکل رہے ہیں جو میرے کان تک پہنچے ہیں، وہی کے ذریعے سے یہ بات نہیں آئی، جو اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، لیکن وہی نہیں آئی ہے، لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں تم سے خالی اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو سعد بن عبادہ سمجھدار آدمی، بوڑھا آدمی، بہت سمجھدار، تو سعد بن عبادہ خاموش رہے۔ اب سب صحابہ ہیں، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، سب ہیں، حضور اصرار کر رہے بھائی جواب دو۔ تو سعد بن عبادہ نے اپنی جو ہے نگاہیں نیچے کر کے کہا کیا حضرت میں آپ سے کیا بتاؤں، بس میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، انا امرؤ من قومی، انا امرؤ من قومی، میں بھی میری قوم کا ایک آدمی ہوں، یعنی یہ بات صحیح ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا دل کے اندر کھٹک ہے، اشکال ہے، کبھی ہمیں مال نہیں دیا، مہاجرین کو دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل اتنے بجے جو ہے فلاں جگہ پر سارے انصار کو جمع کر لینا، چونکہ صفوان بن امیہ یہ تو انصاری تھے نہیں، ابو محذورہ یہ تو انصاری تھے نہیں، اکرمہ یہ تو انصاری تھے نہیں، یہ تو سب مکہ والے تھے۔ انصاری کون ہے؟ یہ تو سعد بن عبادہ، خالد بن سعید، خالد بن ولید نہیں، خالد بن ولید نہیں مکہ کے، خالد بن سعید بن العاص اموی، یہ خاندان یہ سارا کا سارا مدینہ کا تھا، وہاں سے ساتھ آئے تھے فتح مکہ کے موقع کے پر۔ تو
تو حضور نے فرمایا کل جو ہے سب کو جمع کر دینا بھائی، لیکن انصار آویں۔ وہاں جہاں مشورہ ہے وہاں خالی انصار آئیں گے، مہاجرین نہیں، مہاجرین پیچھے بیٹھیں گے، انصار آگے بیٹھیں گے۔ اور تم بھی آ جانا، ثابت بن عبادہ سے کہا کہ تم بھی آ جانا۔ بہت اچھا۔ اب رات تو اللہ اللہ کر کے گزر گئی، ٹینشن تو رہتا ہے، نبی نے بلایا ہے، پتہ نہیں کل کیا فیصلہ ہوگا، پتہ نہیں آسمان سے کیا خبریں آتی ہیں، یہ بھی ٹینشن رہتا ہے آدمی کو کہ آسمان سے کیا خبریں آتی ہیں۔ سعد بن عبادہ کو کتابوں میں لکھا ہے بخار پڑ گیا، گرمی میں بخار، جبا ببا وہ اوڑھ لیا، اور ایک دم سے جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سارے کے سارے انصار آ گئے۔ ابو بکر، عمر، یہ مہاجری تھے سارے، یہ تو مکہ والے تھے سارے کے سارے، چونکہ لیکن بڑے تھے، اہل شورا کے تھے، شورا کے آدمی تھے، ان کو حضور نے اپنے پاس بٹھایا اور وہ سارے انصار کو سامنے بٹھایا اور انصار کو بٹھا کر کہا بھئی میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگ جو ہے تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ مال بہت آیا حنین میں تو ہم انصار کو نہیں دیا، یہ مہاجرین کو ملا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب نبی کے سامنے کون زبان ہلائے بھائی، سب کی نگاہیں نیچے، بھائی بتاؤ یہ بات صحیح ہے؟ سعد بن عبادہ سے کہنے لگے مجھے تو بخار ہے حضرت۔ چلو وہ تو بخار ہے، وہ بھی تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بھائی تم لوگ بتاؤ جو تمہارے یہ نوجوان ہیں جتنے بھی انصار ہیں مدینہ سے آئے ہیں ہمارے ساتھ، اور پھر میں نے یہ بھی سنا، اب حضور کہہ رہے ہیں میں نے آگے یہ بھی سنا کہ تمہاری زبان سے جملے نکل رہے ہیں کہ نبی جی مکہ میں تو کوئی تمہیں ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مدینہ میں ہم نے ٹھکانہ دیا، اور تمہاری زبان سے یہ بھی جملہ نکلا کہ نبی جی مدینہ میں مسجد نبی ہم نے بنائی، اور تمہاری زبان سے یہ بھی جملہ نکلا کہ مکہ مکرمہ میں تو تم کو بھوکا رکھا گیا 3 سال تک کھانا نہیں، اور یہاں ہم نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنانے لگے، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ پھر حضور نے جو کہا تو وہ سارے کے سارے سہم گئے کہ بھی چوک ہوئی، نبی کے بارے میں ہم نے ایسا کیوں کہا، تو چوک ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ تمہارے بے شک مجھ پر احسانات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی نے مجھے پناہ نہیں دی، سب کچھ میرا چھین لیا، مدینہ والوں نے میرا ساتھ دیا۔ پھر تمہاری زبان سے یہ جملہ بھی نکلا ہے کہ ابھی دیکھو مکہ فتح ہو گیا ہے، اب حضور مدینہ بھی چھوڑ دیں گے، اپنے آبائی وطن میں آ جائیں گے، تم نے یہ بھی کہا ہے، اور ان کی زبانوں سے نکلیں گے کچھ لوگوں کی زبانوں سے باتیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا رخ پلٹا، یہ کہا کہ تمہارے مجھ پر احسانات ہیں، تم نے سچ کہا کہ مکہ میں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، مدینہ والوں نے ساتھ دیا، تم نے سمجھا مکہ میں بھوکا رہتا تھا، فاقے تھے، مدینہ میں آ کر جو تم لوگوں نے خوب کھجوریں، خوب باغات، مکانات بنا دیے، یہ کیا، ساتھ دیا، مسجد نبی بنانے میں ساتھ دیا، سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے یعنی ان کے احسانات حضور نے گنوائے، تم نے سچ کہا، سچ کہا۔ جب حضور ان کے احسانات گنوانے لگے تو یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، انصار دھاڑے مار مار کے۔ پھر حضور نے آخر میں ایک جملہ کہا، اب میرا ایک احسان تم پر ہے کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے میری وجہ سے جنت والا تم کو بنایا ہے۔ یہ حضور نے کہا کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، جہالت پر تھے، کہ خود سانپ مار مار کے کھاتے تھے، لیکن میری وجہ سے اللہ نے تم کو جنتی بنایا ہے، اور میری وجہ سے مدینہ میں قرآن نازل ہوا ہے، اور میری وجہ سے اللہ نے یہ کیا تم کو۔ تو جب حضور نے یہ جملہ کہا تو سارے انصاری جو تھے وہ روتے ہوئے جملہ کہنے لگے، المن للہ ولرسولہ، المن للہ ولرسولہ، المن للہ ولرسولہ۔ حضرت ہم سے چوک ہوئی، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، احسان تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، تم نے یہ بھی کہا ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، حضور یہی ٹھہر جائیں گے، مکہ فتح ہو گیا اپنے آبائی وطن میں، ذہن میں رکھنا میرا جینا بھی تم میں ہے، میرا مرنا بھی تم میں ہے، اور میری قبر بھی تم میں ہے، میں مکہ نہیں آؤں گا۔
آؤں گا تو حج کرنے کے لیے آؤں گا، میرا مرنا بھی تم میں، میرا جینا بھی تم میں، میری قبر بھی تم میں. میری قبر مدینہ نہیں بنے گی، مکہ بھی نہیں بنے گی. پھر تم نے جملہ کہا مال، تم مال کی بات کرتے ہو. ایک ذہن میں ایک بات یاد رکھنا، بہت درد بھری بات کہی، جس کے بعد انصاری جو ہے وہ بہت چیخ چیخ کے روئے. یوں کہا کہ کل حشر کے میدان میں، کل حشر کے میدان میں تم آؤ گے، اور آج تم دیکھ رہے ہو کہ سونا میں مہاجری کو دے رہا ہوں، زمین کا ٹکڑا صفوان بن امیہ کو دے رہا ہوں، مال مہاجری کو دے رہا ہوں. آج کے دن کا سورج غروب ہوگا، یہ مہاجرین اپنے گھروں پر مال کو لے کے لوٹیں گے، لیکن او انصار تم جب اپنے گھروں پہ لوٹو گے تو اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. یہ جملہ تھا کہ تم کو اللہ رسول پسند ہے یا یہ مال پسند ہے؟ تو ایک جملہ کہتے رہے، المن للہ ولرسولی، المن للہ ولرسولی. ہم سے چوک ہو گئی، ہمیں مال نہیں چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دو جملے کہے، لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. لوگ اگر ایک وادی پر چلیں اور انصار ایک وادی پر چلیں تو میں انصار کی وادی کو پسند کروں گا. مہاجرین کی مثال میرے کپڑے کے باہر کے حصے کی ہے، اور انصار کی مثال میرے کپڑے کے اندر کے حصے کی. تمہاری مثال میرے کپڑے کے اندر کے حصے کی ہے. پھر فرمایا چلو بات ختم کرو، میٹر ختم ہو گئی، میں نے بھی دل صاف کر دیا، تم بھی دل صاف کر دو، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم پر یہ حالات آئیں گے. کام تم کرو گے، کام کرنے والے کام کریں گے، اور ہدیے ملیں گے دوسروں کو. کہ کام کرنے والے کام کریں گے، قربانیاں دیں گے، دیکھو بھاؤ دوسروں کو پوچھا جائے گا، کاریں ان کو ملیں گی، کام کرنے والوں کو نہیں ملے گا. تم لوگ برداشت کر لینا، زبان سے جملہ مت کہنا، حشر کا میدان میں آ جانا، مجھے کان میں خالی یاد دلا دینا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. دنیا مت ماننا. یہ حضور نے وہاں حنین کے میدان میں فیصلہ کیا ہے. آج کے دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بھی ان کی عبرت ہے. کام کرو، گشت کرو، لوگوں کی تشکیلیں کرو، دین کا کام کرو، کسی سے کوئی امید مت رکھو. ہدیہ لینا دو دوسروں کو، نہیں کام دسترخوان دوسروں کے لیے بچھنے دو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بات کہتے تھے، جامع مسجد کی مثال دیتے تھے کہ جامع مسجد بنی ہے جن بنیادوں پر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا منبر ہے، کتنا اچھا محراب ہے، کتنی اچھی نقشی ہے. ان بنیادوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا جن بنیادوں پر اس کی مسجد قائم ہے. ظاہری نقش و نگار کی تعریف کرتے ہیں. تم اللہ کے دین کے لیے بنیاد بن جاؤ، کوئی تمہاری تعریف نہ کرے، لیکن آسمانوں پر تمہارا ڈنکا بج رہا ہوگا. یہ ہمارے حضور رحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو حضور نے یہ حنین کے موقع پر کہا ہے ان لوگوں کو کہ میں نے دیا ہے صفوان بن امیہ کو، میں نے اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا. یہ سب کچھ میں نے کیوں دیا ہے؟ ایک خاص مقصد ہے کہ کیوں دیا میں نے ان کو. تم کو نہیں دیا، لیکن تم کبھی مطالبہ مت کرنا، اور میرا مرنا بھی تم میں ہے، میری قبر بھی تم میں. میں ایک مرتبہ مدینہ آ گیا، اب مدینہ کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ، مکہ کے لیے ابراہیم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خیر کے لیے ان کی دعا میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں. یہ حضور نے دعا کی کہ مکہ کے لیے ابراہیم نے مانگی، یا مدینہ کے لیے میں مانگتا ہوں. میری دعا قبول ہوگی، میرا مرنا بھی تم میں، میرا جنہ بھی تم میں. جب یہ بات ہوئی تو سارے کے سارے انصار نے کہا ہمیں ایک رتی برابر ایک درہم بھی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ رسول چاہیے. یہ ہونے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کریں گے. دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ،
وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت سبحانك
इन्ना कुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है, हमने बहुत गुनाह किए हैं और बड़े बड़े गुनाह किए हैं। ए अल्लाह तू माफ़ करने पर कादिर मुतलक है। ए अल्लाह सुबह का भटका हुआ शाम को अगर वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते, शाम को भटका हुआ अगर सुबह को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। ए अल्लाह भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस भटके हुए उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे, फिर अमाल वाला बना दे, फिर अखलाक वाला बना दे। तेरे इबाद सालिहीन में हमें शामिल फरमा दे, मुस्तफ़िल अखियार में शामिल फरमा दे, तेरे भले बदले बंदियों में शामिल फरमा दे। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों की जवानियों को पाकीज़ा बना दे, हमारी आँखों को मुसलमान बना दे, हमारे पट्ठों को मुसलमान बना दे, हमारा बाल बाल को मुसलमान बना दे। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान न हो, बल्कि बार बार हमें ये रातें मिल रही हो, बार बार ये मजलिसें मिल रही हो, बार बार अल्लाह ये रमज़ान मिल रहा हो, तो उसकी गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह ये मुबारक मेहमान आया था, अभी रमज़ान शुरू हुआ था और अभी ऐलान हुआ था कि कल पहला रोज़ा है, आज पहली तरावी है, तब ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। ये मुबारक मेहमान तूने हमारी तरफ भेजा था। हमने किताबों में पढ़ा है कि जब ईद का दिन आएगा और अल्लाह जब शव्वाल का चाँद देखा जाएगा, ये मुबारक मेहमान को उठा लिया जाएगा और तेरे पास सबके अमाल उसके साथ जमा कर दिए जाएंगे। हशर के मैदान में ये रोज़ा जिसकी सिफारिश करेगा वो कामयाब होगा, और हशर के मैदान में ये रोज़ा अगर किसी की सिफारिश नहीं करेगा वो नाकाम होगा। ए अल्लाह तू पूछेगा इस मेहमान से कि बता तेरे मेज़बानों ने तेरा खैर मकदम किया कि नहीं, तेरा इस्तक़बाल किया कि नहीं। ए अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शुरू होने से पहले एक खुतबा दिया था और उस खुतबे में कहा था एक आने वाला मेहमान आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। हज़रत उमर खड़े हुए और हज़रत उमर ने खड़े होकर कहा था क्या कोई हाल आ रहा है, क्या कोई कौम आ रही है, क्या कोई मर्द आ रहा है। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में कहा नहीं, कोई कौम नहीं आ रही, कोई 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 जंग करने वाला नहीं आ रहा। अल्लाह की तरफ से एक मुबारक मेहमान, वो रमज़ान का महीना आ रहा है, उसकी कदर कर लो। ए अल्लाह ये मेहमान आया, रहमत का अशरा रुखसत हो गया, मग़फ़िरत का अशरा रुखसत हो गया, अब ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना कि उनको अल्लाह ये महीना मिले और अपने गुनाहों की माफ़ी न करा सके। इस उम्मत का बदबख्त है वो मर्द और इस उम्मत के बदबख्त है वो औरत कि जो इस महीने को पाए और अपने गुनाहों को माफ़ न करा सके, इस महीने को पाए और अपने गर्दन को जहन्नम से आज़ाद न करा सके। अल्लाह हमें वो बदबख्तों में शुमार न करना, हमें वो नेक बख्त बना दे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हो, हमारी गर्दनें जहन्नम से आज़ाद हो चुकी हो। अल्लाह तेरे दरबार में हमारे रोज़े ऐसे नहीं हैं जो तेरे दरबार में हम पेश कर सकें, लेकिन तू करीब है, करीब अपने करम को निभाया करते हैं। ए अल्लाह किसी ज़माने में एक सखी था, ए अल्लाह एक करीब था, वो लोगों के खोटे सिक्के ले लिया करता था, उसके दुकान का नाम ही था खोटे सिक्के मेरे यहाँ पर चलते हैं, खोटा रुपया मेरे यहाँ चलता है। लोग खोटे खोटे सिक्के लेकर उसके दुकान पर जाते थे और उससे सौदा लेकर आते थे और वो खुश होता था, और अगर कोई खरे सिक्के लेकर आता था उसको भी सौदा दे देता था, लेकिन कहता था भाई इसको तो मैंने सौदा दे दिया लेकिन तूने मेरा काम तो नहीं किया, खोटा सिक्का ला तो मुझे खुशी होगी। उस करीम का इंतकाल का वक्त जब आया, हमने हदीस में पढ़ा है
تو نے اس کی مغفرت کر دی، کہا تو نے لوگوں کے کھوٹے سکے لیے اور کھرا سودا دے دیا، میں تیرے کھوٹے عمل قبول کر لیتا ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ تیرے دربار میں نبیوں کی تراویح موجود، نبیوں کے روزے موجود، صحابہ کے روزے موجود، صالحات کے روزے موجود، صالحین کے روزے موجود۔ تیری شان کے مطابق تو ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، مگر ہم کمزور ہیں اور کمزوری کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ان راتوں میں جو خیریں نازل ہوتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ان راتوں میں جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آپ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک تختے میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ عباد صالحین میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہ جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے بہت دعائیں مانگی تھی، آپ کو بہت فکر تھا کہ پتہ نہیں فتح مکہ میں کیا ہوگا، حنین میں کیا ہوگا، بہت دعائیں مانگی تھی، چپکے چپکے مانگی تھی۔ اے اللہ جتنی خیر کی لائن کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، جھولیاں پھیلا کر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے۔ قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال قلیل، جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، تھوڑا آپ ڈال دیں، آپ کا تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا، کریم کا تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، پھر بھی ہمارے دل کو خوشی ہوگی کہ آپ نے ہماری جھولیوں کو دیکھ لیا۔ اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ بنانا، اے اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، گھر بٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو شراب کی عادت ہو شراب سے انہیں بچا لے، جنہیں زنا کی عادت ہو زنا سے بچا لے، جنہیں سودی کاروبار کی عادت ہے سودی کاروبار سے بچا لے، جنہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے جھوٹ سے بچا لے، جنہیں غیبت کرنے کی ضرورت ہے غیبت سے بچا لے، اور اللہ جنہیں بہتان باندھنے کی عادت ہے انہیں ان سے بچا لے۔ کبائر اور صغائر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں پر جب جا رہے ہوں تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ یہ اعلان تیرے آسمانوں پر ہو رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تجھے کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا تو چاہ لینا کافی ہے۔ اے اللہ اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ جتنے مطلقہ بہنیں ہیں بیوائیں ہیں، اے اللہ جتنے یتیم ہیں ان کے رہنے کا ان کے کھانے کا ان کے لیے حلال بستروں کا تو پورا انتظام فرما، اور اے اللہ حرام بستروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہماری شرمگاہوں کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما،
اور ہمارے نفس کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کی طرف تو ہمیں لے چل اور پورے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ بہت بڑا مجمع حرمین شریفین میں جمع ہے، بہت بڑے مجمع مساجد میں جمع ہے اور مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی انفرادی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، اے اللہ یہ بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ اس امت کے مرد اور عورتیں کب تک پریشان رہیں گے؟ اے اللہ اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہر فرد امت کو تو معاف فرما دے، خیر کی طرف تو ہمیں لے چل اور شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ بہترین مہمان ہیں، ایک بہترین چمن ہے، اس چمن کے پھولوں سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے ابواب بندوں میں داخل فرما، تیرے افواہ بندوں میں داخل فرما، تیرے اولی الابصار بندوں میں داخل فرما، اور ریان دروازے سے جنت الفردوس میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو اور جہاں کہیں آمین کہی جائے، جب بھی کہی جائے اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے جو بے اولاد ہوں 1.5 سال اولاد نے نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میاں بیوی میں اگر لڑائی ہے اس مبارک رات میں ان کی لڑائی کو محبت سے بدل دے۔ ماں باپ میں اگر لڑائی ہے اور ماں باپ اور بیٹوں میں لڑائی ہے تو اے اللہ ان کی لڑائی کو محبتوں سے بدل دے، اور اس مجمع میں جو جنات ہیں ان کی آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور یہود و نصارہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، جاپان اور امریکہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، افریقہ اور آسٹریلیا کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنوں سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے ہماری اور ہماری دینی مجالس کی اور ہماری دینی اسباب کی اور ہمارے اقدام اور اقلام کی اور ہماری دکان اور کتاب اور بچوں کی اور ہمارے متعلقات کی اور سارے مسلمان مرد و عورتوں کی تو پوری حفاظت فرما۔ اس مبارک رات میں ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ جب اٹھ کر ہمارے گھروں پر جا رہے ہوں، فرشتے تیرے دربار میں آ رہے ہوں، تو اعلان کر رہا ہو فرشتوں کو تم گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا، یہ تیرا اعلان ہو رہا ہو، قوموا مغفور لکم کا اعلان ہو رہا ہو۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو جیلوں میں ناجائز طریقے پر محبوس ہیں ان کی رہائی کا تو فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین اعوان اور انصار عطا فرما، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔